کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ربیع الآخر کا مہینہ ہے۔ آج اس مہینے کی 6 تاریخ ہے اور اس مبارک مہینے کو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے نسبت ہے، اس لیے آج ہم سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی مدح خوانی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصیدہ ہے جو سرکار غوث اعظم کی شان میں آپ نے لکھا ہے، اس کا نام ہے اکسیر اعظم۔ اسی قصیدے کے چند اشعار ہم آپ کو سناتے ہیں۔ سن 1302 ہجری میں اعلیٰ حضرت نے وہ قصیدہ لکھا اکسیر اعظم، اور پھر خود ہی سن 1303 ہجری میں اس کی ایک شرح مختصر میں لکھی فارسی میں، اس کا نام ہے مجیر معظم۔ قصیدے کا نام اکسیر اعظم اور اس کی شرح جو فارسی میں ہے اس کا نام ہے مجیر معظم۔ اور ادھر قریب میں سن 1433 ہجری میں خیر الاذکیاء حضرت علامہ محمد احمد مصباحی صاحب نے اس قصیدے کی اور شرح کی دونوں کا اردو میں ترجمہ لکھا، اس کا نام رکھا تاب منظم۔ تاب منظم، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم رکھے۔ اعلیٰ حضرت نے جو قصیدہ لکھا ہے غوث اعظم کی شان میں اکسیر اعظم، اس کی وجہ خود اس کی شرح مجیر معظم کے دیباچے میں تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ یہ شرح کیوں لکھا، وہ قصیدہ کیوں لکھا، اس کے لکھنے کا داعیہ کیا ہوا، سبب کیا ہوا۔ ہمارا ایک بیان ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات، اس بیان میں ہم نے جو ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مختصراً یہ کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے، ان کی شان میں ایک منقبت لکھی، اس پر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نظر عنایت ہوئی، خواجہ غریب نواز کا دیدار ہوا اور خواجہ غریب نواز کے پاک در کی مٹی آنکھوں میں لگا لی اعلیٰ حضرت نے۔ آنکھ کے درد کے لیے وہ مٹی اکسیر ثابت ہوئی، اور جو آپ کی آنکھوں میں درد تھا، تکلیف تھی، اس سے اطباء عاجز تھے۔ اب آپ نے خیال کیا کہ محبوب الہی کی شان میں نے منقبت کہی، اس پر خواجہ غریب نواز کا یہ کرم ہوا، دیدار بھی کرایا، میری آنکھیں بھی صحیح کر دی۔ اگر محبوب سبحانی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کچھ لکھوں تو پھر ان کے جد امجد احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا کرم ہوگا۔ بس پھر یہ قصیدہ لکھا، قصیدہ اکسیر اعظم۔ یہ نام رکھنے والے ان کے بھائی علامہ حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔
قصیدے کا نام قصیدہ اکسیر اعظم رکھا۔ اب اسی قصیدہ اکسیر اعظم کے چند اشعار کی ہم وضاحت کرتے ہیں، مجیر معظم اور تابع منظم سے استفادہ کرتے ہوئے۔ پہلے ایک بات جان لیں کہ قصیدے کے 4 جز ہوتے ہیں۔ یہ تھوڑا علمی بات ہے، پڑھے لکھے لوگ سمجھ پائیں گے، اس لیے میں یہ تفصیل سے بیان نہیں کروں گا۔ کوئی بھی قصیدہ ہوتا ہے، بادشاہ کی شان میں لکھا جاتا ہے قصیدہ یا کسی کی ہجوم میں، اس میں 4 جز ہوتے ہیں قصیدے کے۔ ایک تشبیب، پہلا جو اس کا جز ہوتا ہے تشبیب ہوتا ہے، اس کے بعد گریز، اس کے بعد پھر جو اصل مقصود ہوتا ہے مدح یا ہجو کی جاتی ہے، اس کے بعد اخیر میں دعا یا حسن طلب ہوتی ہے۔ ان باتوں کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ بہرحال شروع میں جو چند اشعار ہوتے ہیں تشبیب کے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شاعر کسی واقعی یا محض خیالی اور فرضی معشوق کا ذکر کرتا ہے، ایک معشوق کا ذکر کرتا ہے، وہ واقعی معشوق ہوتا ہے یا اس کا صرف خیالی اور فرضی معشوق ہوتا ہے، اس کا ذکر بڑی تفصیل سے کرتا ہے، اس کے بعد پھر اپنے اصل مقصد پر آ جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جو یہ قصیدہ لکھا ہے اکسیر اعظم، چونکہ غوث اعظم کی مدح خوانی مقصود ہے آپ کی، تو اس میں جو تشبیب ہے اس کا جو پہلا مصرع ہے وہ آپ سنیں، دیکھیں کتنا حسین کتنا خوبصورت ہے۔ فارسی زبان میں پورا قصیدہ ہے وہ۔ اے کی صد جاں بستہ در ہر گوشے داما توئی، اے کی صد جاں بستہ در ہر گوشے داما توئی، دامن افشانی و جاں بارد چرا بے جاں توئی۔ اب ایک معشوق ہے، اب ہم تو یہی کہیں کہ وہ معشوق اور محبوب کون ہے؟ ہمارے غوث اعظم۔ اب کیا کہتے ہیں کہ تم وہ ہو کہ جس کے ہر گوشے دامن سے سینکڑوں جانیں بدھی ہوئی ہیں۔ یہ سینکڑوں ایک کثرت کے لیے ہوتا ہے، ذاتی بتانے کے لیے، یعنی بے شمار جانیں، لاکھوں ہزاروں لاکھوں جانیں، کہ تم وہ ہو جس کے ہر گوشے دامن سے، دامن کے ہر گوشے سے سینکڑوں جانیں بدھی ہوئی ہیں، تم دامن جھاڑتے ہو تو جانوں کی بارش ہوتی ہے۔ لاکھوں بے جان ہو، مردے ہو، آپ دامن جھاڑ دیں، آپ کے دامن سے جو ہے جانوں کی بارش ہوتی ہے، لاکھوں مردے زندہ ہو جائیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر تم کیوں بے جان نظر آتے ہو؟ تم تو سب کو جان بخشتے ہو، ہزاروں لاکھوں جان تمہارے دامن سے وابستہ ہیں، تم دامن جھاڑتے ہو تو جانوں کی بارش ہوتی ہے، لیکن تم بے جان کیوں نظر آ رہے ہو؟ تم کیوں بے جان نظر آ رہے ہو؟ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہزاروں لاکھوں تو آپ کے عاشق ہیں، ان کا دل آپ سے لگا ہوا ہے، وہ آپ کے لیے جان دینے کے لیے بےتاب ہیں، بے چین ہیں، آپ کے فراق میں تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ تو ہزاروں عاشقوں کے آپ معشوق ہیں، محبوب ہیں، پھر آپ بے جان کیوں ہیں؟ کہ آپ بھی کسی سے پیار کرتے ہیں، کہ آپ کا بھی کوئی محبوب ہے جس محبوب کے لیے آپ بے جان ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، لاکھوں عاشق ہیں ان کے، لیکن ان کا بھی تو کوئی محبوب ہے، وہی جو حقیقی محبوب ہے، حسن مطلق حسینوں کا خالق اللہ تبارک و تعالیٰ، جو محبوب حقیقی ہے وہی ان کا محبوب ہے، وہ اسی کی محبت میں جل رہے ہیں، ہزاروں ان کے عشق میں تڑپتے ہیں، وہ رب کے عشق اور محبت میں جلتے ہیں۔ تو اے کی صد جاں بستہ دہر گوشے داما توئی، دامن افشانی و جاں بارت چرا بے جاں توئی، تم وہ ہو جس کے ہر گوشے دامن سے سینکڑوں جانیں بدھی ہوئی ہیں، پیارے تم دامن جھاڑتے ہو تو جانوں کی بارش ہوتی ہے، پھر تم کیوں بے جان نظر آتے ہو؟
اس کا مقدمہ لکھا ہے مصباحی صاحب نے، خیر الاسقیاء مصباحی صاحب نے، اس میں لکھتے ہیں اس شعر سے متعلق کہ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ وہ رب جلیل کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی۔ محب عاشق کو کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے محب بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی ہیں۔ جو پیار کرتا ہے وہ محب ہوتا ہے، عاشق ہوتا ہے، اور جس سے پیار کیا جائے وہ محبوب ہوتا ہے۔ تو آپ اللہ کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، بلکہ اولیاء کرام کے درمیان محبوبیت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ یہ تو معلوم ہے کہ عشق مولا کے بغیر کوئی شخص راہ سلوک میں ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ مولا کا جو عشق ہوتا ہے، مولا تعالیٰ کا، اسی عشق کی بدولت آدمی جو ہے آگے بڑھتا ہے، سلوک کے راستے طے کرتا ہے، اللہ کی دہلیز تک پہنچتا ہے۔ تو عشق مولا کے بغیر کوئی شخص ایک قدم بھی اس راستے میں چل نہیں سکتا۔ مگر کیا ہر چلنے والا محبوب بھی ہوتا ہے؟ عاشق تو ہر ولی ہوتا ہے، تو کیا ہر ایک محبوب بھی ہوتا ہے؟ کیا ابتدا ہی میں، شروع ہی میں اسے محبوبیت حاصل ہو جاتی ہے؟ کہتے ہیں سب کے حق میں یہ حکم قطعاً درست نہیں۔ بندہ عاشق ہوتا ہے جب درجہ کمال کو پہنچتا ہے مجاہدے اور ریاضت کے ذریعے، تب اسے خلعت محبوبیت سے سرفراز کرتے ہیں، تب اسے محبوب بناتے ہیں۔ ہاں، کچھ مخصوص بندے ایسے ہوتے ہیں جو پہلے ہی محبوب بنا لیے جاتے ہیں، اور ابتدا سے انتہا تک ان کی تربیت اور ترقی خاص عنایت ربانی کے تحت ہوتی ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اولیاء کرام کے خواص، بلکہ خواص میں جو اخص ہیں ان میں سے ہیں۔ آپ کے حصے میں محبیت بھی آئی ہے، محبوبیت بھی آئی، بلکہ محب ہونا اور محبوب ہونا دونوں بدرجہ کمال آپ کو عطا ہوا۔ آپ کمال درجے کے عاشق بھی ہیں اور کمال درجے کے محبوب بھی ہیں۔ اسی وصف کو نظر میں رکھتے ہوئے تشبیب میں ایسے معشوق کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو لاکھوں کا معشوق و محبوب بھی ہے اور وہ خود کسی کا عاشق بھی ہے۔ ایک شعر ہے اس کا، عشق در نازش کی تا جانا رسانی دم ترا، حسن در بالش کی خود شاخ ز محبوبہ توئی۔ عشق در نالش کی تا جانا رسانی دم ترا، حسن در بالش کی خود شاخ ز محبوبہ توئی۔ چونکہ آپ عاشق بھی ہیں، محبوب بھی ہیں۔ جو محبوب ہوتا ہے وہ حسین ہوتا ہے، اس کے پاس حسن ہوتا ہے۔ عاشق کے پاس عشق ہوتا ہے، آپ کے پاس عشق بھی ہے، حسن بھی ہے۔ آپ حسینوں کی بھی شہنشاہ ہیں، عاشقوں کے بھی سردار ہیں، دونوں آپ کے پاس ہے۔ تو کہتے ہیں کہ عشق فخر کر رہا ہے کہ میں نے تم کو محبوب تک پہنچا دیا۔ آپ کے اندر جو عشق ہے، عشق کی بدولت آدمی آگے بڑھتا ہے، تو عشق فخر کر رہا ہے کہ عبد القادر میں نے تم تک محبوب تک پہنچا دیا جو رب تعالیٰ ہے۔ لیکن حسن ترقی کر کے کہتا ہے کہ تم خود محبوبوں کی ایک شاخ ہو۔ عبد القادر تم خود محبوبوں کی ایک شاخ ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محبوبوں سے مراد اہل بیت رسالت ہیں۔ ہمارے حضور کے جو اہل بیت ہیں، گھر والے، یہ سب محبوب ہیں، اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اس گلزار سدا بہار کی ایک شاخ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب عشق یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے آپ کو آپ کے محبوب تک پہنچایا ہے، تو عشق کے جواب میں حسن ترقی کر کے کہتا ہے کہ تم صرف عاشق ہی نہیں ہو بلکہ محبوب بھی ہو، اور جو تمہارا یہ وصل ہے محبوب سے، جو تم اتنے قریب ہو گئے ہو، جو محبوب کے پاس تم پہنچ گئے ہو، صرف عاشقی کی وجہ سے نہیں بلکہ محبوبیت کی راہ سے اللہ نے خود تم کو اپنے قریب کر لیا ہے، بلا لیا ہے۔
عاشق تو تمام اولیاء کرام ہیں اور اپنے عشق کی بقدر بارگاہ قرب میں کسی خاص مقام پر ہیں۔ ہر ولی عاشق ہوتا ہے، اپنے عشق کے مقدار سے اللہ کے بارگاہ میں قرب پاتا ہے، مقام پاتا ہے، لیکن اے غوث اعظم تمہاری رسائی وہاں ہے جہاں کوئی جگہ نہیں، یعنی کسی کا مقام بس دروازے تک ہے، کسی کا قرار و آرام گھر کے اندر ہے، مگر مخدا آپ کی ذات پاک کا حصہ ہے۔ مخدا وہ کوٹھری ہے جس میں سب سے قیمتی مال اور متاع کو محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ کا وہ مقام ہے رب کے، آپ نہا خانہ خاص میں ہیں، آپ نہ دالان میں ہیں، نہ صحن میں ہیں، نہ کوٹھری میں، بالکل نہا خانہ خاص حرم میں آپ ہیں۔ عشق گفتش سیدہ برخیز ورو برخاک نے، حسن گفت از عرش بگذر پر طوے یزداں توی۔ عشق گفتش سیدہ برخیز ورو برخاک نے، حسن گفت از عرش بگذر پر طوے یزداں توی۔ عشق نے کہا کہ آقا عبدالقادر اٹھو، چہرہ خاک پر رکھو، تم عاشق ہو، بندے ہو، بندے کا کام ہے بندگی کرنا، سر جھکانا، سجدہ کرنا، اٹھو چہرہ خاک پر رکھو۔ لیکن حسن بولا کہ پیارے عبدالقادر تو عرش سے بھی آگے بڑھ جاؤ، تم تو خدا کا جلوہ ہو۔ اس کی وضاحت اگر پیر کی جائے تو بہت وقت لگے گا، اور اس میں بڑے راز ہیں۔ اس شعر کا حاصل ظاہر میں یہ ہے، اس حدیث کا مضمون ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو خدا کے لیے خاکساری اختیار کرتا ہے، فروتنی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے رفعت اور بلندی بخشتا ہے۔ اب دیکھیے، یہ جب بدع جب شروع کیا، تشبیب کے اشعار ختم ہوئی، جو اصل مقصد ہے غوث پاک کی مدح کا، تو اس کا پہلا مطلع ہے، پیرے پیرا میرے میرا اے شہ جیلاں توئی، ان سے جانے قدسیاں وہ غوث انس و جاں توئی۔ کیا ہے؟ پیرے پیرا میرے میرا اے شہ جیلاں توئی، ان سے جانے قدسیاں وہ غوث انس و جاں توئی۔ اے شہ جیلا، اے غوث اعظم، تم پیروں کے پیر ہو، تم میروں کے میر ہو، قدسیوں کی جانوں کے لیے انس ہو۔ قدسی فرشتوں کو کہتے ہیں۔ قدسیوں کی جانوں کے لیے انس ہو، اور انسانوں اور جنوں کے فریاد رس تم ہو۔ یہ ہے مطلع مدح کا۔ پھر اس کے بعد حسن مطلع، زیب مطلع ہے، فرماتے ہیں، سر توئی سرور توئی، سر را سرو ساما توئی، جاں توئی جانا توئی، جاں را قرار جاں توئی۔ بالکل دل نکال کے رکھ دیا اس شعر میں۔ سر توئی سرور توئی، سر را سرو ساما توئی، جاں توئی جانا توئی، جاں را قرار جاں توئی۔ اے پیارے عبدالقادر، سر تم ہو، سرور تم ہو، سر کے لیے سرو ساما تم ہو، تم میری جان ہو، تم میرے جانا ہو، تم میرے محبوب ہو، اور جان کے لیے قرار جاں تم ہو۔ ان الفاظ کی تکرار سے جو معنی پیدا ہو گئے، جو خوبیاں پیدا ہو گئیں، اس شعر میں جو حسن پیدا ہو گیا وہ ظاہر ہے۔ ایک شعر ہے، ذل ذات کبریا و عکس حسن مصطفیٰ، مصطفیٰ خورشید و خورشید را لمعات ہوئی۔ ذل ذات کبریا و عکس حسن مصطفیٰ، مصطفیٰ خورشید و خورشید را لمعات ہوئی۔ اے شیخ عبدالقادر جیلانی، تم ذات کبریا کا سایہ ہو، اللہ کی ذات کا سایہ ہو، اور حسن مصطفیٰ کا عکس ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب ہیں، اور اس آفتاب کی چمک تم ہو۔ اس میں کہا ذل ذات کبریا، تم ذات کبریا کا سایہ ہو،
ایک حدیث حسن میں ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں السلطان ذل اللہ فی الارض، بادشاہ زمین میں خدا کا سایہ ہوتا ہے۔ اور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ تحفہ قادریہ میں نقل کرتے ہیں کہ جب غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کو کچھ لکھنا چاہتے، خلیفہ جو بادشاہ وقت ہوتا، خلیفہ وقت پہلے خلیفہ ہی کہتے تھے، تو خلیفہ کو کچھ لکھنا چاہتے تھے تو آپ تو ایک رعایا کی حیثیت تھے، وہ خلیفہ تھا، لیکن آپ کیسے لکھتے تھے؟ آپ یوں رقم فرماتے تھے کہ شیخ عبد القادر تمہیں حکم دیتا ہے، یہ نہیں کہ تم سے گزارش کرتا ہے، شیخ عبد القادر تجھے حکم دیتا ہے، شیخ عبد القادر کا حکم تجھ پر نافذ ہے، وہ تیرا پیشوا ہے، تجھ پر حجت ہے۔ آپ یہ الفاظ لکھتے تھے، اور خلیفہ جب فرمانے والا دیکھتا آپ کا حکم نامہ تو اسے دے کے چوم لیتا، آنکھوں سے لگاتا اور کہتا تھا کہ شیخ سچ فرماتے ہیں۔ تو ذل ذات کبریا، اللہ کی ذات کے تم سایہ ہو، اور عکس حسن مصطفیٰ، پیارے مصطفیٰ کے حسن و جمال کا تم عکس ہو۔ اسی کے شعر میں اور کہا، اردو میں جو قصیدہ لکھا، جو مقبت لکھی ہے، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا۔ ہمارے حضور کا سایہ نہیں تھا، آپ سب جانتے ہیں، آپ کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کا سایہ دھوپ میں اور چاندنی میں نہیں پڑتا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ، تنے بے سایہ، بے سایہ بدن کا سایہ، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ میری جاں غوث اعظم جس نے آپ کا جلوہ زیبا دیکھ لیا، اس نے پیارے مصطفیٰ کے بے سایہ بدن کا سایہ دیکھ لیا۔ آپ مصطفیٰ جان رحمت کے بے سایہ بدن کا سایہ ہیں، آپ ان کے حسن و جمال کا عکس ہیں۔ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جاں جلوہ زیبا تیرا۔ عالم امی کے تعلیم عجیبت کرداست، لو حش اللہ بر علوم سر و غائب داتوئی۔ عالم امی نے تمہیں کتنی عجیب تعلیم دی ہے، اور عالم امی ہمارے حضور کا لقب ہے امی، نبی امی، اور ان کی شان ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، پیارے حبیب کو تعلیم دینے والا ان کا رب رحمان ہے، اور یہ غوث اعظم آپ کو تعلیم دینے والے آپ کے جد امجد نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ تو عالم امی نے تمہیں کیسی عجیب تعلیم دی ہے، تمہارے علوم پر حیرت و آفرین، تم پوشیدہ اور غائب کے جاننے والے ہو۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، نیک بختوں اور بدبختوں کو مجھ پر پیش کرتے ہیں، میں ہر ایک کو جانتا ہوں کہ کون نیک بخت ہے کون بدبخت ہے۔ فرماتے میری نظر لوح محفوظ کو ہمیشہ دیکھتی رہتی ہے، اور لوح محفوظ ہی میں تو سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور میری نظر لوح محفوظ کو ہمیشہ دیکھتی رہتی ہے۔ فرماتے ہیں میں دریائے علم اور مشاہدہ حق میں غوطہ زن ہوں، علم کے دریا میں حق کے مشاہدے میں غوطہ زن ہوں، میں تم پر خدا کی حجت ہوں، میں زمین پر اللہ کے پیغمبر کا نائب اور ان کا وارث ہوں۔ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ ایک شعر ہے، شرع از رویت چکد عرفاں ز پہلویت دمد، ہم بہارے این گل و ہم ابر آں باراتوئی۔ شرع از رویت چکد عرفاں ز پہلویت دمد، ہم بہارے این گلو ہم ابر آں باراتوئی۔ اے شیخ عبد القادر جیلانی، شریعت تمہارے چہرے سے برستی ہے، اور معرفت تمہارے پہلو سے چمکتی ہے۔ شریعت طریقت معرفت، تو شریعت تمہارے چہرے سے برستی ہے
اور معرفت تمہارے پہلو سے چمکتی ہے، تم اس گل کی بہار بھی ہو اور اس بارش کا ابر بھی ہو، یعنی تم معرفت کے گلستان کی بہار بھی ہو اور شریعت کی بارش کے بادل بھی ہو۔ رہ روان قدس اگر آ جانا بینندت تو رواست، زا کی اندر حجلے قدسی ندر میدان توئی۔ رہ روان قدس اگر آ جانا بینندت رواست، زا کی اندر حجلے قدسی ندر میدان توئی۔ بارگاہ قدس کے سالکین، جو اللہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، چلنے والے مسافر، بارگاہ قدس کے سالکین اگر تم کو وہاں نہ دیکھیں، رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں، وہاں جو اولیاء کا جمگھٹا ہوتا ہے، وہاں اگر تم کو نہ پائیں تو یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اولیاء کے رسول اکٹھا ہوتے ہیں اور کوئی وہاں پہنچے اور آپ کو نہ دیکھے، نہ پائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ممکن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بارگاہ قدس کے سالکین اگر تم کو وہاں نہ دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ تم خاص حجرے قدس میں ہو، تم میدان میں نہیں ہو۔ تم خاص حجرے قدس میں ہو، خاص نہا خانے میں ہو، تم میدان میں نہیں ہو۔ میدان میں عاشقوں کی بھیڑ ہوتی ہے، محبوبوں کو پردے میں رکھا جاتا ہے، حجرے خاص میں رکھا جاتا ہے۔ اس پر جو ہے اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ویسے ہی بیان کر دیتا ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے، کہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بزرگ تھے، سیدی عبد الرحمن تفسونجی۔ انہوں نے ایک روز برسر ممبر فرمایا، ممبر پہ تمام لوگوں کا مجمع ہے، یہ فرمایا کہ انا بین الاولیاء کل پرکی اطول عنقن، میں اولیاء میں ایسا ہوں جیسے سارس سب میں اونچی گردن والا۔ سرحس ہم لوگ کہتے ہیں، سارس یہ چڑیوں میں سب سے اونچی گردن والا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں سارے اولیاء کے درمیان ایسا ہوں جیسے سارس چڑیوں کے درمیان ہوتا ہے، سب سے اونچی گردن۔ اس مجلس میں حضور غوث اعظم کے ایک مرید تھے، سیدی احمد نام ان کا تھا، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ انہیں یہ بات ناگوار ہوئی کہ ہمارے حضور پر بھی، یعنی غوث اعظم پر بھی اپنے آپ کو تفضیل دی، غوث اعظم سے بھی اپنے آپ کو افضل کہا، سارے اولیاء کے بارے میں کہا تھا، سارے اولیاء کے بیچ میں میں ایسا ہوں، یہ سارس ہوتا ہے۔ گدڑی پہنے ہوئے تھے یہ مرید غوث اعظم کے، بس گدڑی اتاری پھینک دیا اور کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ شیخ میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں، آپ لگائیے روحانی طاقت اپنی، میں لگاتا ہوں روحانی طاقت، کشتی لڑنا چاہتا ہوں۔ اب سیدی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی حیرت ہوئی، ان کو جو ہے سر سے پیر تک دیکھا، پھر پیر سے سر تک دیکھا، پھر سر سے پیر تک نیچے اوپر کل دیکھا، غرض اسی طرح کئی بار نظر ڈالی اور خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا، چپ ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت سے سبب پوچھا کہ حضور انہوں نے چیلنج کیا کشتی لڑنے کا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ میں نے بہت غور سے دیکھا، ان کے جسم کا ہر حصہ اللہ کی رحمت سے بھرا ہوا ہے، کوئی روکٹا رحمت الہی سے خالی نہیں ہے۔ غوث اعظم کے عام مریدین کی شان ہوتی ہے، رحمت الہی سے کوئی روکٹا خالی نہیں ہے، ان سے میں کشتی لڑ نہیں سکتا۔ اس کے بعد ان سے فرمایا کہ تم اپنی گدڑی پہن لو۔ یہ تو جلال میں تھے، چونکہ ان کے پیر سے بھی، غوث اعظم سے بھی اپنے آپ کو انہوں نے افضل کہہ دیا تھا نا۔ انہوں نے کہا کہ فقیر جس کپڑے کو اتار کر پھینک دیتا ہے دوبارہ نہیں پہنتا۔ دیکھ غوث اعظم کی مریدوں کی شان دیکھیے کیا ہے۔ 12 روز کے راستے پر ان کا مکان تھا، وہاں سے اگر آدمی چلے تو 12 دن میں ان کے گھر پہنچے، اتنی دوری پر ان کا مکان تھا۔ یہیں سے انہوں نے اپنی مقدس زوجہ، اپنی بیوی کو آواز دی، ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا، آواز دی فاطمہ میرے کپڑے دو، اور ان کی بیوی نے وہیں سے ہاتھ بڑھا کر کے کپڑے ان کو دے دیے۔
وہیں سے کپڑے دے دیے. تو یہ بھی مرید تھا, ان کی بیوی مرید تھی. مریدوں کی یہ شان ہے. انہوں نے ہاتھ بڑھا کے کپڑے لے لیے, پہن لیے. اور سیدی عبد الرحمن نے دریافت کیا, پوچھا کہ تم کس کے مرید ہو, تمہاری یہ شان؟ فرمایا کہ میں غلام ہوں سرکار غوثیت کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں ان کا غلام ہوں. اب جو ہے شیخ عبد الرحمن نے اپنے 2 مریدوں کو بغداد بھیجا. 2 مریدوں کو بغداد بھیجا کہ جا کے حضور غوث اعظم سے عرض کرو کہ 12 برس سے قرب الہی میں حاضر ہوتا ہوں. اللہ کے جو خاص دربار میں قرب خاص میں مقام وصل میں حاضر ہوتا ہوں. 12 سال سے آپ کو کبھی نہ دیکھا, راستے میں بھی کبھی نہیں دیکھا, نہ جاتے دیکھا نہ آتے دیکھا. اب کیسے اللہ کے ولی ہیں؟ ادھر سے یہ دونوں مرید چلے اور ادھر غوث اعظم نے اپنے 2 مریدوں سے ارشاد فرمایا کہ تم تب سوچ جاؤ, راستے پر شیخ عبد الرحمن کے 2 آدمی تمہیں ملیں گے, ان کو واپس لے جاؤ اور شیخ عبد الرحمن کو جواب دو کہ جو صحن میں رہتا ہے وہ کیوں کر دیکھ سکتا ہے اس کو جو دالان میں رہتا ہے. صحن والے تو دالان والے کو دیکھیں گے نہیں, اور جو دالان میں ہے وہ اسے کیوں کر دیکھ سکتا ہے جو کوٹھری میں ہے, اور وہ جو کوٹھری میں ہے وہ اسے کیوں کر دیکھ سکتا ہے جو خاص نہا خانے میں ہو. وہاں تک تو کسی کی رسائی نہیں ہوتی. تو سنو, میں میدان میں نہیں, میں دالان میں نہیں, میں کوٹھری میں بھی نہیں, میں اپنے رب کے خاص نہا خانے میں رہتا ہوں, وہاں کسی کی رسائی نہیں ہوتی. پھر فرمایا کہ ان کو نشانی بتا دینا, علامت یہ ہے کہ فلاں رات 12,000 اولیاء کو خلعت عطا ہوئی تھی. مقام ولایت تک مقام آتا ہے کہ ولیوں کو ایک ولایت کا جوڑا رب کی بارگاہ سے دیا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں خلعت ولایت. تو فلاں رات جو ہے 12,000 اولیاء کرام کو خلعت عطا ہوئے تھے. یاد کرو تم کو بھی خلعت اسی رات ملی تھی, اور تم کو جو خلعت ملا تھا وہ سبز تھا, ہرے رنگ کا تھا, اور اس پر سونے سے قل هو اللہ احد شریف لکھی ہوئی تھی. تمہارا جو خلعت ولایت تھا وہ ہرے رنگ کا تھا, اور اس پر جو سونے سے لکھا تھا سورہ اخلاص پوری لکھی ہوئی تھی. اور جانتے ہو وہ خلعت جو ہے میرے رب نے میرے ہی ہاتھ سے بھجوائی تھی, مجھے دیا تھا, لو تم بانٹ دو. میں نے 12,000 جو ہے 12,000 اولیاء کرام کو خلعت تقسیم کیا تھا. اب جب یہ باتیں جا کے مریدوں نے کہی تو شیخ عبد الرحمن نے سر جھکا لیا اور فرمایا صدق شیخ عبد القادر وہو سلطان الوقت. شیخ عبد القادر نے سچ فرمایا ہے, واقعی وہ وقت کے شہنشاہ ہے, وقت کے شہنشاہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی غلامی میں زندہ رکھے, ان کی غلامی میں ہمارا حشر فرمائے, اور جو ہمارا آخری وقت ہو تو وہی ہم استغاثہ کرتے ہیں غوث مفتی اعظم کی زبان میں, دم نزا آؤ کہ دم آئے دم میں, پڑھو مجھ پہ یاسین دم غوث اعظم. فاتحہ.